پاکستان جو ہے وہ ایک اپنا بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے کہ ایز پاکستان الحمدللہ مووز فارورڈ ڈپلومیسی میں گلوبل لیول پر بہتری لانے کی کوشش میں اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہشام صاحب فرما رہے تھے کہ جو نوائز ہے اس نے بہت گڑبڑ ان دا پاس بھی کی ہے. تو جو نوائز ہے اس کو بھی ہمیں بیسکلی ایڈریس کر کے یہ بڑا ضروری ہے کہ ابھی جو کہہ رہے تھے امبیسڈر صاحب کہ یہ ہی سیڈ شی سیڈ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان نے جس طریقے سے ہینڈل کی انفارمیشن کی جو پالیسی تھی جب ہماری ٹاکس یہاں ہو رہی تھی پاکستان میں فرسٹ راؤنڈ میں، آپ نے دیکھا کہ کوئی قیاس سرائی نہیں ہوئی، کوئی پاکستانی چینل اور لکھنے والوں کسی نے ایسے نہیں کیا کہ جی انہوں نے یہ کہہ دیا اب یہ کہہ دیا اب وہ ہنس رہے ہیں اب وہ غصے میں ہیں. تو پاکستان نے بڑی ذمہ داری سے یہ تمام کام سر انجام دیا اور اللہ کرے ایسے ہی ہوتا رہے. چشتی صاحب اب ذرا بتائیے گا کہ اگلے آپ کچھ گھنٹوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ آر یو سینگ یو ایس اور ایران ٹاکس ریزیوم؟ دیکھیے نسیم صاحبہ، میرا خیال ہے کہ ظاہر دونوں سائڈیں آفیشلی تو کبھی ڈکلیئر نہیں کریں گی کہ ہماری کیا پوزیشن ہے. جو پوزیشن آف ویپنز ہے اس وقت دونوں طرف کافی کمزور ہے. جو پوزیشن آف ڈیفنس ہے یا جو کیپیسٹی رہ گئی ہے وہ ایران نے بھی بہت یوز کی ہے. امریکہ کا میں اسٹڈی پڑھ رہا تھا ابھی کہ انٹرنیشنل سینٹر فار اسٹریٹجی اینڈ انالیسس کی ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا جس نے پینٹاگون کے اندر سے 3 کوئی رپورٹیں نکلوائی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے پاس سٹاک پائل اس وقت 45% پریسیجن گائیڈڈ منیشن کا خرچ کر دیا ہے، 50% انہوں نے پیٹریوٹ فائر کر دیے ہیں، 50% اپنے مائی گاڈ دیٹس اے بگ اماؤنٹ. یہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس رپورٹ ہم نے نکلوائی ہے کہ ان کی بریفنگ میں سے کہ 50% پیٹریوٹ فائر ہوئے ہیں اور ٹاماہاک میزائل جو آفینسو یوز ہوتا ہے وہ 30% کنزیوم ہوا ہے. اچھا یہ تک ٹھیک نہیں ہے، لیکن دیکھیے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ٹاماہاک پریسیجن گائیڈڈ اور پیٹریوٹس خاص طور پر جو سب باتیں کرتے ہیں 4 ملین کا ہے، تو یہ آپ کے ویورز کی آسانی کے لیے میں کرتا ہوں کہ اگر پیٹریوٹ کو کوئی اتنا بڑا میزائل ہے، یہ اتنا مہنگا ہے، ہم کئی دفعہ بات کر چکے شاہد ڈرون اتنا سستا ہے، تو یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ فراری کو ایک اسکوٹر ٹکر مار دے تو فراری کو نہیں چاہیے کہ موڑ کے دوبارہ اسکوٹر کو ٹکر مارے تاکہ نقصان دوبارہ ہو سکتے ہے، وہ فراری کا ہی زیادہ نقصان ہونا ہے. تو امریکہ کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھیے انہوں نے بجٹ اپنا 1 ٹریلین کیوں کیا ہے، انہوں نے آفسرز اپنے کیوں فائر کرنے شروع کیے ہیں. سیکرٹری جو پہلان کو فائر کیا ہے وہ نان ملٹری جنرل تھے، وہ ملٹری جنرل یا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، لیکن جو جنرل جارج کو کیا ہے جو آرمی اس سے پہلے فائر کیا ہے وہ 40 ایئرز کا بیٹل ٹیسٹڈ پروون ایک فوجی تھا ان کا جس کو فائر کیا. پریشر کیا بلڈ ہو رہا ہے، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ یاد کرا رہے ہیں کہ ہم اتنی جلدی سے کنزیوم کر رہے ہیں ان ویپنز کو کہ ہم یوکرین کے لیے کانٹیجنسی ہمارے پاس نہیں رہے گی، اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے کانٹیجنسی نہیں رہے گی، چائنا نے اگر تائیوان میں کوئی کانٹیجنسی کریٹ کر دی تو ہم رسپونڈ نہیں کر پائیں گے. بیکاز ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ صرف 90 میزائل پیٹریوٹ آلموسٹ پروڈکشن ہے کیپیسٹی جو وہ ہزاروں کی تعداد میں خرچ کر چکے ہیں پر ایئر. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ امریکی حکومت تمام پروڈکشن یونٹس اور جو فیکٹریاں انڈسٹری ان کو پریشر ڈال رہی ہے اور 1 ٹریلین بجٹ بھی انہوں نے کر لیا ڈیفنس کا ٹو ایکسپینڈ اینڈ کوئکلی اسٹارٹ میکنگ دا پروڈکشن ڈبل، جو کہ اتنا پاسبل نہیں ہوتا. میتھمیٹکس انفارچونیٹلی بڑا روتھلیس ہوتا ہے، وہ حساب سے ہی چلنا ہوتا ہے. تو آئی تھنک امریکن پر بہت پریشر ہے، لیکن obviously امریکہ سپر پاور ہے، بہت بڑی مائٹی فورس ہے، ابھی بھی سب سے بڑی ملٹری ہے. وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ پبلکل کنسیڈ تو نہیں کریں گے نا کہ جی بالکل نہیں کریں گے. جی دونوں ڈیل چاہ رہے ہیں اور پاکستان کے لیے ایک اور موقع ہے کہ پاکستان ان کو کنورج کر پائے کیونکہ اندر سے دونوں سائڈ کو پتا ہے کہ they should go for consensus. جی بالکل.